وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے، اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی پکی توبہ کرو۔ توبہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جب انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو گناہوں کو کلین کرنے کے لیے اللہ پاک نے توبہ رکھی ہے۔ جیسے موبائل کے اندر بہت زیادہ فائلیں جمع ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ میموری انگیج ہو جاتی ہے، تو پھر ریموو کی ایک کمانڈ رکھی جاتی ہے، ڈیلیٹ کی کمانڈ رکھی جاتی ہے تاکہ زائد فائلیں اس میں سے ڈیلیٹ کی جا سکیں، صاف کی جا سکیں۔ کمپیوٹر کے اندر فارمیٹ کی کمانڈ ہوتی ہے، فارمیٹ کیا جاتا ہے۔ اور زیرو فلڈ یہ توبۃ نصوحا ہے۔ کمپیوٹر کے اندر کئی مرتبہ فارمیٹ کرنے کے باوجود بھی بایوس کے اندر ڈیٹا رہ جاتا ہے، تو پھر اس میں زیرو فلڈ کی ایک کمانڈ استعمال کرتے ہیں فارمیٹ کرنے کے لیے، تو وہ کھرچ کے صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ توبۃ النصوحا جو ہے نا، یہ زیرو فلڈ والی کمانڈ ہے۔ زیرو فلڈ فارمیٹ جو کیا جاتا ہے کمپیوٹر کو، ہارڈ ڈسک کو، یہ وہ کمانڈ ہے۔ اے ایمان والو سچے پکے دل سے توبہ کرو، سچی پکی توبہ کرو۔ تو توبہ کی جاتی ہے گناہوں پر، ٹھیک، گناہ نہ کرنے پر۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ۔ عام طور پہ تو ہم ساتھ بولتے ہیں بھائی توبہ استغفار کرو، لیکن دونوں کی ڈیفینیشن الگ الگ ہے۔ استغفار کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں، پاسٹ ٹائم میں جو اللہ کی ہم نے نافرمانی کر رکھی ہے اس پر اللہ سے معافی طلب کرنا، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ سیم انہی گناہوں کو فیوچر میں، مستقبل میں نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ گناہ ہوتے کب ہیں؟ گناہ ہوتے کب ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں غفلت کی وجہ سے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی پوچھے کہ ایکسیڈنٹ کب ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے غفلت سے۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، بڑا ماہر ہے، اور گود میں اس کے فون رکھا ہوا ہے اور اس میں میسج دیکھ رہا ہے، اور ادھر میسج دیکھا اور ادھر گاڑی ٹکرا گئی۔ تو کہتے بھائی آپ تو اتنے ماہر ہیں، ہمیں تو تمہاری ڈرائیونگ پہ ناز تھا اور تم نے کیسے گاڑی ٹھوک دی؟ تو کہا بس کیا کروں، تھوڑی سی غفلت ہوئی، میری نظر فون پہ گئی جی، اور فوراً گاڑی ٹکرا گئی۔ تو توجہ جب ہٹتی ہے کسی جگہ سے، کسی پوائنٹ سے، اس کو کہتے ہیں غفلت۔ اس غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے نقصان۔ اب اگر ڈرائیونگ کرتے وقت غفلت ہوئی تو حادثہ پیش آتا ہے، اس میں جان بھی جا سکتی ہے۔ یہی غفلت اگر کچن میں ماں بہن سے ہوئی تو دودھ ابلتا ہے، سالن جلتا ہے، روٹی خراب ہوتی ہے۔ اب ان سے پوچھو کہ یہ سالن کیسے جل گیا؟ کہ بس میں ابھی ذرا سے ادھر کو گئی تھی اور سالن جل گیا۔ اور دودھ کے بارے میں تو بڑا مشہور ہے، یہ دودھ کو گرم کرنے کے لیے آپ رکھو، اب خوب دیکھتے رہو، کبھی نہیں ابلے گا، کبھی اٹھے گا ہی نہیں، اور جہاں ذرا سے ادھر کو فوراً دودھ نکل کے باہر۔ پتہ نہیں آپ کو اس کا تجربہ ہوا کہ نہیں؟ کبھی کبھی کچن میں بھی جایا کرو، کچن میں دودھ بھی گرم کیا کرو۔ ساری باتوں کا ٹھیکہ ہماری ماں بہنوں نے تھوڑے لیا ہے، کچھ آپ بھی تو کیا کرو، پتہ تو چلے۔ ایک مرتبہ میں افریقہ کے کسی ملک میں تھا، اور جو مجھے صاحب خانہ نے جو کمرہ دیا تھا رہنے کے لیے، اس میں فل فیسلٹیز تھی، اس میں کچن کی ساری ضرورتیں تھیں، اور اس میں فریج کے اندر ساری نعمتیں تھیں، اور دودھ وغیرہ سب چیزیں رکھی تھی۔
کہ حضرت کبھی بھی اگر آپ کو کوئی چیز کی ضرورت پیش آئے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ ناشتہ واشتہ سب تو گھر میں ہے ہی اپنے وقت پر، لیکن بے وقت کئی مرتبہ آدمی کو ٹائم کا فرق ہوتا ہے دونوں ملکوں کا، تو ہماری جو بھوک کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہاں رات ہوتی ہے، مثلا اس وقت بھوک لگ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اب مجھے چائے کا شوق ہوا، کچھ پڑھ رہا تھا، میں مطالعہ کر رہا تھا، چائے کا شوق ہوا۔ اب چائے کے لیے میں نے دودھ پتیلی میں رکھا گرم کرنے کے لیے، پہلے فریج میں سے نکال کر، اب وہ گرم ہو کے نہ دے، اور چولہا تھا سائلنٹ الیکٹرک، بالکل خاموش۔ اتنی دیر میں گھر سے کوئی فون آ گیا، میں فون میں لگا اور دودھ ابل کر پورا دریا بہہ گیا۔ چائے وائی تو کچھ ہوئی نہیں، جتنے ٹیشو پیپر میزبان نے رکھے تھے سارے استعمال کر کے کچن کو اسی حالت میں کر دیا جس حالت میں وہ پہلے تھا، اور چپ چاپ چادر اوڑھ کے آنکھیں مون کے سو گیا۔ میں نے کہا ہو گئی چائے اپنی۔ تو ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ حادثات کب ہوتے ہیں؟ غفلت کی وجہ سے۔ جب آدمی کو مین پوائنٹ پہ توجہ نہ ہو اور پوائنٹ سے ہٹ کر توجہ کسی دوسری طرف چلی جائے، اسی کا نام غفلت ہے، اسی کا نام غفلت ہے۔ اس لیے دوستو، جب انسان ڈرائیونگ کرتا ہے اور ڈرائیور کی توجہ صحیح ٹریک پر نہ ہو، سامنے والی سڑک پر نہ ہو اور سائیڈ کے مرر پر نہ ہو، اور دماغ اس کا صحیح سمت میں کام نہ کر رہا ہو، کچھ اور سوچ رہا ہو یا کچھ اور دیکھ رہا ہو، جی غافل ہو، تو پھر حادثہ ایکسیڈنٹ کا وجود میں آتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی ذات سے غافل ہوتا ہے تو گناہ کا حادثہ وجود میں آتا ہے۔ تو گناہ ہوتے ہی تب ہیں جب بندہ اللہ کی ذات سے غافل ہوتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی دیکھ رہا ہے۔ ہر نبی نے، ہر صحابی نے، ہر زمانے کے قائد نے، اولیاء اللہ نے اپنے زمانے کے افراد کو اسی بات کی طرف، اسی پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ دوستو، غفلت کے ساتھ زندگی مت گزارو، جی حضوری کے ساتھ اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے اندر کئی مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں نماز پڑھنے۔ یہ آتے کب ہیں؟ جب والدین گھر میں جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، کہتے ہیں منہ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اب وہ کانپ جاتا ہے۔ خبردار، جب بھی مسجد میں جاؤ مجھے ملو، مجھے ملو، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم کتنی نماز پڑھتے ہو اور کتنی کھاتے ہو۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ اب بچہ مسجد میں آتا ہے، اور مسجد میں آنے کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ ابا کدھر ہیں، اور جہاں ابا ہوتے ہیں وہیں جا کے پیچھے نماز کی نیت باندھتا ہے، اور کھانستا بھی ہے اور کھنکھارتا بھی ہے تاکہ ابو کو ڈیٹیکٹ ہو جائے کہ منا آ گیا ہے۔ اور جس دن ابا نہیں ہوتے اس دن وہ ایک رکعت پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ یہ بغیر رکعت کے چلا جاتا ہے، کیونکہ جو دیکھنے والی ذات تھی وہ تو ہے نہیں، ابا تو ہے نہیں۔ اچھا، بچے مسجدوں میں آتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ جو بڑے ہیں ان کو آنے نہیں دیتے۔ کئی مرتبہ مسجد کے ذمہ داران ایسے سخت ہوتے ہیں، کئی مرتبہ بوڑھے لوگ جو پرانے ہوتے ہیں وہ ایسے سخت ہوتے ہیں کہ جہاں ذرا سے بچے نے شور کیا، ذرا سا کوئی ہنسا تو ایسی ڈانٹ پلاتے ہیں کہ بچہ گھبرا جاتا ہے، سوچتا ہے اب مسجد میں کبھی نہیں آنا۔ میرے بھائیوں، ان بچوں کو ڈانٹو مت، ان کو پیار سے، شفقت سے سنبھالو، ان کو عادی بناؤ۔ یہ مستقبل کے صف اول میں کھڑے ہونے والے اللہ کے ولی ہیں۔ اگر ان کو بچپن میں آپ آنے نہیں دیں گے تو یہ بڑے ہو کر کبھی نہیں آ سکتے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بچے شرارت کر رہے ہوں، سمجھدار کوئی آدمی صف میں سے پیچھے اٹھ کر ان کے پیچھے جا کے بیٹھ جائے، اور جب دعا ہو جائے کہ بیٹا رکو، شاباش بچوں رکو، قریب بلاؤ ان کو، ان کے سر پہ ہاتھ پھیراؤ، ان کو پیار دو، محبت دو۔ ماشاءاللہ کتنے اچھے بچے ہیں، نماز پڑھنے آئے۔ بیٹا دیکھو، آپ تو بہت اچھے ہیں، لیکن تمہیں شیطان تم سے شرارت کرواتا ہے، تمہاری ہنسی چھٹواتا ہے، تاکہ بڑے لوگ تمہیں ڈانٹے اور تم مسجد میں نہ آؤ۔ لیکن گھبرانا مت، اگلی نماز میں پھر آنا، پھر میں ملوں گا۔ اور تم میں بڑا کون ہے؟ اب سب بچے کہیں گے میں بڑا ہوں، اس لیے کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ بچوں کا مطلب یہی ہے، بچو۔ بچوں کا ایک مطلب یہ بھی ہے، بچو، ورنہ یہ چشمہ اتار دیں گے، پگڑی کھینچ لیں گے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ گجرات کے اندر ایک مسجد تھی، وہاں کے متولی بڑے سخت تھے، بہت سخت تھے۔ اب بچے تو بچے ہوتے ہیں، اب وہ جب نماز کی نیت ہوتی تو وہ سارے ٹھنڈی کے موسم میں سارے پنکھے چالو کر دیتے۔ اب متولی صاحب کو بھی ٹھنڈی خوب لگتی، وہ کیونکہ امام کے پیچھے بالکل پنکھے کے نیچے کھڑے ہوتے تھے، لیکن کہیں کیا،
اب جب وہ سلام پھیرنے کا وقت آتا اس سے پہلے تو وہ ساری فوج جا چکی ہوتی تھی. اب ڈانٹ لو کس کو ڈانٹ رہے ہیں. تو پھر ان کو 150 روپے دو کسی بچے کو کہ بیٹا جاؤ میری طرف سے سب کو چاکلیٹ تقسیم کرو اور دیکھو اگلی نماز میں پھر آنا ہے. اور بچوں کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ کوئی ایک ذمہ دار, چاہے وہ مدرسے کا مدرس ہو, چاہے کوئی نیک طبیعت رکھنے والا شخص ہو, یہ محلے کا کوئی بھی شخص ہو, کوئی نوجوان ہو, ان کو ترتیب سے کھڑا کرے اور تھوڑا فاصلے سے کھڑا کرے. جیسے کرونا کال میں کھڑے ہوتے تھے نا فاصلے سے, ایسے فاصلے سے ان کو ٹچ ہونے کا موقع ہی مت دو, اس لیے کہ شیطان ان سے کوہنی کرواتا ہے, انگلی کرواتا ہے, تو ہی تو ان کی ہنسی چھوٹتی ہے, تو ہی تو وہ شرارت کرتے ہیں. جب فاصلے سے کھڑے ہوں گے تو کون کسی کو ستائے گا. بہرحال مجھے تو یہ بات بتانی تھی کہ بچہ جب یہ جانتا ہے کہ ابا دیکھ رہے ہیں. اچھا بچے جب آتے ہیں تو کوئی بچے نماز سے پہلے آپس میں شرارت کرتے ہیں, مستی کرتے ہیں, یہ نماز سنتیں پڑھ رہے ہیں, وہ شرارت کر رہے ہیں. اب ایک بچہ اس کو دھیرے سے کہتا ہے تیرا ابا تجھے دیکھ رہا ہے, اور وہ ایک دم سے چپ چاپ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے کہ ابا دیکھ رہے ہیں, اور وہ دھیرے سے رکوع میں یا سجدے میں دو پیر کے نیچے سے دیکھتا ہے ابا دیکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں. جب دیکھتا ہے کہ ابا تو ہے ہی نہیں تو وہ پہلے سے زیادہ شرارت کرتا ہے. تو دیکھیے جب بچے کو اس بات کا احساس ہو جائے میرا ابا مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ شرارت نہیں کرتا. جب بندوں کو اس بات کا احساس ہو جائے میرا ربا مجھے دیکھ رہا ہے تو بندہ پھر گناہ نہیں کرتا. اب یہ صفت کیسے پیدا ہو کہ میرا ربا مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ صفت کیسا پیدا ہو, اسی کی محنت کرنے کی ضرورت ہے. ذکر و اذکار کے ذریعے سے, تلاوت کے ذریعے سے, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر, ان کے واعظ و نصیحت کی محفلوں میں شریک ہو کر اللہ پاک دل کے اندر یہ کیفیت پیدا کرتے ہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں. ان ربک لبالمرصاد, بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہے. الم یعلم بان اللہ یرا, کہ انسان نہیں جانتا کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے. تو جب ان کا مراقبہ ہوگا, جب ان کا احساس ہوگا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, جی میں اپنے رب کے نشانے پر ہوں, جب ہر وقت اس بات کو دیکھے گا, اس پر غور کرے گا تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا, گناہ سے بچے گا. اتنی بات سمجھ گئے دوستو. اب آج جمعہ کا دن ہے, ہم سب کے سب لوگ نہائے ہیں, جمعہ کا غسل کیا, صاف ستھرے کپڑے پہنے, ٹھیک. سچ بتاؤ آپ میں کوئی ایسا عقل مند ہے جو جان بوجھ کے کپڑے خراب کرے گا؟ اگر کوئی ہو تو میں بھی اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کشتواڑ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں, اگر کوئی ایسی شخصیت مل جائے تو اس کی زیارت کر لوں. کوئی نہیں ہے نا جو جان بوجھ کے اپنے کپڑے کو خراب کرتا ہے, ایسا تو کوئی نہیں. یہاں تک کہ کرسی پہ بیٹھتا ہے, کسی صوفے پہ بیٹھتا ہے تو یہ غور کرتا ہے کہ یہ گندا تو نہیں ہے, یہاں دھول تو نہیں ہے, ڈسٹ تو نہیں. اگر ہوتا ہے تو رومال سے, ہاتھ سے کسی طرح اس کو صاف کر کے پھر بیٹھ, ایسا ہی ہے نا. تو باوجود کوشش کرنے کے کہ کپڑے میلے نہ ہوں, کپڑے میلے ہوتے کہ نہیں, تو نتیجہ یہ نکلا کپڑے میلے کیا نہیں کرتے, کہ کپڑے میلے ہو جایا کرتے. اور جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو ان کو پھینکا نہیں کرتے بلکہ دھو لیا کرتے. ٹھیک اسی طرح مومن بندہ گناہ کیا نہیں کرتا, نفس و شیطان اس سے کرا دیا کرتے ہیں, اور جب گناہ کرا دیا کرتا ہے تو مایوس ہوا نہیں کرتے بلکہ توبہ کر لیا کرتے ہیں, توبہ کر لیا کرتے ہیں. جب کپڑے دھوتے دھوتے ہم تھکے نہیں, مایوس نہیں ہوئے, روزانہ کپڑے دھوتے ہیں, جب جب خراب ہوتے ہیں جب جب کپڑے دھوتے ہیں, جب جب خراب ہوتے ہیں پھر دھوتے ہیں, خراب ہوتے ہیں پھر دھوتے ہیں. آج تک کوئی عقل مند آدمی غصے میں آ کر یہ اس بات کا حد نہیں کہ اب مجھے کپڑے نہیں پہننے, یہ تو ہر وقت میلے ہوتے رہتے ہیں. آج تک کسی عقل مند نے یہ فیصلہ نہیں کیا. تو جب وہ جانتا ہے کہ میں کپڑے میلے کیا نہیں کرتا, کپڑے میلے ہو جایا کرتے ہیں, ٹھیک ہے ان کا کام میلا ہونا ہے, میرا کام صاف ستھرے کر کے پہننا ہے. تو جب کوئی آدمی آج تک کپڑے دھونے سے نہیں تھکا تو ہم توبہ کے ذریعے سے, استغفار کے ذریعے سے اپنے دل کو دھونے سے کیوں تھک گئے؟ بلکہ اس سے آگے کی بات, جب پیارے رب آج تک نہیں تھکے معاف کرتے کرتے تو معافی مانگنے والے کیوں تھک گئے, کیوں اکتا گئے؟ اصل میں یہ نفس و شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ تو کبھی ولی نہیں بن سکتا, تو اللہ کا کبھی پسندیدہ نہیں بن سکتا, تو صبح کرتا ہے توبہ اور دوپہر کو پھر ٹوٹ جاتی ہے, اور رات بھر مالک کے دروازے پر پہرا دیتا ہے کہ میرا مالک مجھے روٹی دینے والا اس گھر میں رہتا ہے. ایک روکھے سوکھے ٹکڑے کے شکر میں پوری رات جاگ کر پہرا دیتا ہے. ہم نے اپنے رب کریم کے کروڑوں تر لقمے کھائے ہیں, کبھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی؟
کہ عشاء کے وضو سے لے کر ہم سجدے میں پڑھے رہے ہوں کہ آج کی رات شکر کی رات، آج کی رات سجدے کی رات، آج کی رات تلاوت کی رات، آج کی رات رونے کی رات، آج کی رات اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی رات۔ میرے پیارے رب نے مجھ پہ کتنے بڑے بڑے کرم اور احسان فرمائے ہیں، آج میں تشکر کے جذبات کے ساتھ یہ رات اللہ کی یاد میں محبت میں گزاروں گا۔ میرے بھائیوں، کتا ہم سے جیت گیا اور ہم ہار گئے، کتا ہم سے جیت گیا اور ہم ہار گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو استغفار کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں جو ہم نے گناہ کر رکھے ہیں اس پر سچے دل سے معافی مانگنا اور آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرنا، انہی گناہوں کو اس کو کہتے ہیں توبہ۔ شیخ الحدیث حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے جی۔ اور شام کے وقت اگر کوئی بندہ یہ سوچے پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس پہ سخت ناراض ہوتے ہیں کہ تو ہوتا کون ہے میرے بارے میں یہ سوچنے والا، میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا، کیا تیرے گناہ بڑے ہیں یا میری رحمت بڑی ہے؟ جا بخشے بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ، آج میں نے رحمت کا دریا بہایا تھا، سب کو معاف کر دیا۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاجی میدان عرفات میں پچھلے گناہوں پر جی پچھلے گناہوں پر جو ہے پانی پھروا کے تو آتا ہے، یعنی صاف کروا کے تو آتا ہے، لیکن انہی گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ توبہ کی شکل میں کر کے نہیں آتا۔ چنانچہ وطن میں آنے کے بعد کچھ دن تک زمزم اور کھجور کا دور چلتا ہے، کچھ دنوں تک حج کی مبارکبادیں دی جاتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جیسے پہلے تھے پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ ورنہ ہر سال 20-25 لاکھ حاجی جو حج کرتے ہیں، اگر ہر سال اتنے لوگ زندگی سنوار کر آئیں اور زندگی سنوری گزارنے کا ارادہ اور عزم کر کے آئیں تو پوری دنیا کا نقشہ بدل جائے۔ میرے بھائیوں، توبہ اصل ہے، توبہ کا ارادہ اصل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مضبوط پکا اس بات کا ارادہ کریں، میرے پیارے اللہ ماضی میں جو گناہ کیے ہیں آئندہ ان کو نہیں دہرانا، آئندہ ان کو نہیں دہرائیں گے۔ میرے پیارے اللہ بس بہت ہو گیا، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور آپ ہمیں ہمت و قوت دے دیجئے کہ ہم ان گلیوں کی طرف، ان راستوں کی طرف مڑ کے نہ دیکھیں جن میں ہم نے گناہ کیے ہیں، مکالے کیے ہیں۔ اتنی بات سمجھ گئے دوستو؟ ایک بات اور سمجھیں، اگر ہم اتنے گناہ کریں، اتنے گناہ کریں، اتنے گناہ کریں، نیچے زمین سے ٹکرا جائیں اور اوپر آسمان کی چھت سے ٹکرا جائیں، پھر بھی یہ گناہ محدود ہیں، لمیٹیڈ ہیں۔ اوپر آسمان نیچے زمین، لمیٹیڈ گناہ محدود ہیں، دو حدوں کے درمیان میں محدود ہو گئے۔ اللہ کی رحمت ان لمیٹیڈ ہے، ہمارے گناہ لمیٹیڈ ہیں، ہمارے گناہ محدود ہیں۔ اللہ کی رحمت ان لمیٹیڈ ہے، اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ تو محدود کا لامحدود چیز سے کیا مقابلہ؟ اس لیے مایوس تو کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ کئی مرتبہ نوجوان بچوں کو شیطان مایوس کر دیتا ہے اور کہتا ہے تو نے تو راتوں کو انٹرنیٹ پہ بیٹھ بیٹھ کے تو نے کیا گناہ نہیں کیے، تیرا نام اعمال تو سیاہ ہو چکا ہے، تو کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ نہیں دوستو، اگر سچے ندامت کے آنسو بہا کر اگر ہم نے اللہ سے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، تو اللہ دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیتے ہیں۔ تو اس مضمون کی اہمیت کو دوستو ہم سمجھیں اور کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ ایک روایت ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک گنہگار بندے کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے کہیں گے پیارے اللہ، ہر وقت آپ سے آپ کی ولایت مانگا کرتا تھا، ہر وقت توبہ استغفار کیا کرتا تھا، ہر وقت کہتا تھا اللہ مجھے گناہ سے بچا لیجئے، اللہ میں نہیں بچ سکتا، میں کمزور ہوں، لیکن آپ بچا سکتے ہیں، آپ قوی ہیں، اللہ بچا لیجئے۔ باوجود جاننے کے اللہ فرمائیں گے یہ مانگتا تھا کہ ہاں پیارے اللہ آن ریکارڈ موجود ہے، ہم ایویڈنس ہیں، ہم گواہ ہیں، آن ریکارڈ موجود ہے کہ اگر یہ مانگتا تھا تو دینا کام میرا تھا، اس نے اپنے حصے کا کام پورا کیا، یعنی اس نے مانگا، اس نے مانگنا نہیں چھوڑا، اور میں نے اس کے مانگنے کے باوجود نہیں دیا، کیونکہ میں اللہ، میں خالق، میں مالک، میری حکمت، میری مصلحتیں ہیں، میں چاہے جس کو معاف کروں چاہے جس کو نہ کروں، کئی مرتبہ میری مصلحت ہوتی کہ نہیں کرنا، لیکن اس نے اپنے حصے کا کام کیا، لہٰذا اب اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، دعائیں کرنا، اللہ سے نیک بندہ بننے کی توفیق مانگنا، یہ اتمام حجت ہے۔
قیامت کے دن فرشتے ہماری طرف سے کہیں گے پیارے اللہ یہ آپ سے سدھرنے کا کام کیا کرتا تھا, مانگنے کا کام کیا کرتا تھا. تو یہ دعائیں, یہ نیتیں, یہ توبہ اور استغفار ہمارے لیے حجت بن جائے گی اور اللہ ہماری مغفرت فرمائے. تو کریں گے نا دوستو. اب یہاں ایک بات سمجھ لیں دوستو, مغفرت ہماری ہوگی اللہ کے فضل سے اور جنت ملے گی اللہ کے فضل سے. ہم سوچیں ہماری نمازیں, ہماری طاعت و عبادات ان کی وجہ سے جنت ملے گی, نہیں. اصل تو اللہ کا فضل متوجہ ہوگا, اس سے ملیں گی. تو پھر کیا اعمال کرنے چھوڑ دیں؟ نہیں, اعمال کرنا چھوڑنا نہیں ہے. ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوگا. اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھیں. گھروں کے اندر بچیاں ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے. تو جب ماں روٹی پکاتی ہے تو بیٹی کہتی ہے امی میں بھی روٹی پکاؤں گی. تو ماں تھوڑا سا گنا ہوا آٹا اس کو دے دیتی ہے, اور وہ بچی اس کو گول گول بناتی ہے, اس کی گیند بناتی ہے, دیوار پر رگڑتی ہے, فریج پر رگڑتی ہے, پتھر پر, ٹائل پر, اور دنیا بھر کا کچرا اور اس میں میل شامل ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ کھیل کے جب تھک جاتی ہے تو اس کی وہ روٹی بنانے کی شکل بناتی ہے, اور وہ روٹی جیسی گول تو نہیں بنتی, شری لنکا جیسا کوئی نقشہ بن جاتا ہے. پھر وہ روٹی کی شکل لے کے جاتی ہے, امی میں نے روٹی بنائی مجھے سیک دو. تو ماں اپنی روٹی توے سے کنارے کرتی ہے اور اس بچی کی روٹی سیک دیتی ہے, اور جب سیکھ جاتی ہے تو اس کے دامن کو پھیلواتی ہے اور اس کے دامن میں وہ روٹی ڈالتی ہے کہ جاؤ ابو کو اسٹڈی روم میں جا کے دکھاؤ کہ میں نے روٹی پکائی ہے. اور کہتے ابو ابو دیکھو میں نے آپ کے روٹی پکائی. باپ خوش ہوتا ہے, بچی کو سینے سے لگاتا ہے, انعام دیتا ہے, پیشانی کو بوسہ دیتا ہے, ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے. سچ بتاؤ دوستو, یہ روٹی کھانے کے قابل ہے؟ یہ کھانے کے قابل نہیں تھی. اس میں تو دنیا بھر کا میل ہے. پھر انعام کیوں دے رہا ہے؟ روٹی کی خوبصورتی پہ نہیں دے رہا, اس بچی کی کوشش پر دے رہا ہے. اس نے روٹی بنانے کی کوشش کی. خدا کی قسم میرے اور آپ کے اعمال اس بچی کی روٹی سے بھی گئے گزرے ہیں, ان کا کچھ آنے والا نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم نے کوشش کی, نفس و شیطان کو دھکا دیا, اللہ کے سامنے جا کے اپنے آپ کو پیش کیا, بس اس کوشش پر اللہ خوش ہو جائیں گے اور اللہ کا فضل متوجہ ہوگا. تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے, روزانہ ذکر و اذکار کے ساتھ, تلاوت کے ساتھ, نمازوں کے اہتمام کے ساتھ, حسن اخلاق کے ساتھ ایک بہترین شہری بن کر بڑوں کے اکرام کے ساتھ, چھوٹوں پہ شفقت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.